السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے بھائیوں اور دوستو، اصل بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سے چاہتے کیا ہیں، ہم اس کے مطابق زندگی گزاریں۔ تجارت سے، ملازمت سے، نوکری سے اور معاشی زندگی کو بہتر بنانے سے اللہ تبارک و تعالی منع نہیں کرتے۔ اللہ اس بات سے نہیں روکتے کہ تمہاری جائیداد میں اضافہ ہو، اللہ اس بات سے نہیں روکتے کہ تمہیں زندگی کے اندر بلند مقام و مرتبہ و بڑا عہدہ حاصل ہو۔ آپ دیکھ رہے ہیں الابرار صادق ندوی چینل۔ اس چینل پر قیمتی و مفید باتیں آپ پائیں گے جو آپ کے اور میرے لیے نافع ہوگا۔ اس ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ اس میں آپ کا کوئی پیسہ نہیں لگنے والا ہے۔ آپ کے اس عمل سے میری بات پوری دنیا تک پہنچ سکتی ہے اور لوگ فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ اگر کوئی بات پوچھنی ہو تو ویڈیو کے نیچے کمنٹ باکس ہے، اس میں جا کر لکھیں، اس کا میں جواب دوں گا۔ بلکہ اللہ یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی گزارو۔ نماز کا وقت ہو تو نماز کے وقت میں مسجد حاضر ہو جاؤ، دکان چلاتے ہو تو دکان بند کر دو، کھیتی کرتے ہو تو کھیتی چھوڑ کر اللہ کے گھر حاضر ہو جاؤ، اور اگر ملازمت کرتے ہو، کہیں تم نوکری کرتے ہو تو اس وقت اپنے کام کو روک کر تھوڑی دیر کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر حاضر ہو جاؤ۔ اگر گھر نہ ہو، مسجد قریب میں نہ ہو تو وہیں پر کہیں کونے میں اور کہیں کنارے پر وضو کر کے نماز پڑھ لیا جائے۔ آج حالات اتنے خراب ہیں کہ ہم اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہیں اور اپنے آپ کو قابل سمجھتے ہیں اور اپنے آپ کو سب سے بہتر اور عمدہ سمجھتے ہیں، نماز چھوڑتے چلے جا رہے ہیں، کوئی احساس نہیں۔ جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی شخص جان بوجھ کر نماز چھوڑ دے، اس کا حال اس طرح کا ہے کہ جیسے اس کا گھر لٹ گیا ہو، اس کی اولاد اس سے بچھڑ گئی ہو اور اس کا گھر برباد ہو گیا ہو اور وہ تنے تنہا بدحال اور خستہ حال کھڑا ہو، یعنی اس کی وہ کیفیت ہے۔ آج ہم بستر پہ پڑے پڑے نماز کو چھوڑ دیتے ہیں، دکان میں بیٹھے بیٹھے نمازوں کو چھوڑ دیتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں، افسوس کی بات یہ ہے، اس سے بڑی بات یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو یہ سمجھتے ہیں تو ہم قابل ہیں، ہم اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ ہم بڑے ہیں، ہم تو بہت دین کا کام کر رہے ہیں، ہم اللہ کو خوش کر رہے ہیں۔ نہیں، بلکہ ہمیں اس بات کو سمجھنا ہے اور دیکھنا ہے کہ ہم کس مقام پر ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے جنت کے مراتب رکھے ہیں، جو جتنا زیادہ عبادت میں، تلاوت میں اور اذکار میں اپنے وقت کو گزاریں گے، تجارت کے ساتھ، نوکری کے ساتھ اور ڈیوٹی کے ساتھ، کھیتی کرنے کے ساتھ، یہ ساری چیزیں ساتھ میں ہیں، چھوڑ کر نہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے کمانے کا اور معاش کا بھی وقت متعین کیا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ فجر سے لے کر رات 10 بجے تک اور 11 بجے تک آپ بزنس میں لگے رہیں اور صرف دنیا کی کمائی ہی کو زندگی کا مقصد سمجھ لیں۔ اگر ایسا ہے تو ہماری اپنی زندگی کو بدلنا ہوگا اور اپنی زندگی کا نظام بنانا ہوگا، کیونکہ اگر ہم نظام نہیں بنائیں گے تو شیطان دل میں اور وسوسہ ڈالتا رہے گا، مزید کی لالچ دلاتا رہے گا، ایک دکان سے دو دکان کی لالچ دلائے گا اور ایک مارکیٹ سے دوسرے مارکیٹ پیدا کرنے کی وہ کوشش کرے گا، جس کی تگ و دو میں ہم لگ کر بوڑھے ہو جائیں گے، ہماری نماز، تلاوت، عبادت سب ایک طرف رہ جائے گی۔ لہذا میرے پیارے بھائیوں اور دوستو، ہم نے اپنی زندگی کو کامیاب بنانا ہے، اپنی زندگی کو کامیاب بنانا ہے۔ آپ اپنے بھائی کی فکر اس متعلق نہ کریں، پہلے اپنی فکر کریں کہ ہم کامیابی کے راستے پہ آ جائیں، اللہ کے احکام کو پورا کرنے والے ہو جائیں۔ آپ
جب ہم اور آپ جب اللہ کے احکام کو پورا کریں گے تو پھر یقین جانیے اللہ کی رحمتیں اور اللہ کی برکتیں ایسی نازل ہوں گی کہ کھلی آنکھوں حیرت انگیز واقعات ہم دیکھیں گے کہ جہاں پر کوئی مددگار نہ ہوگا، کوئی کہیں پر راستہ نہ ہوگا، ایسے وقت میں اللہ کی خصوصی مدد آئے گی اور ہمارے ایمان میں اضافہ ہوگا۔ پہلے ہم تو تیار ہو جائیں، پیسے سے نہیں ہوتا، جائیداد سے کچھ نہیں ہوتا۔ اللہ تبارک و تعالی چاہتے تو ہر آدمی کو اتنی جائیداد دے دیتے کہ اس کی زندگی سے زیادہ ہو جاتا، وہ سب کھانے پینے کے بعد سارے آشائش کے سامان انتظام کرنے کے بعد بھی کروڑوں اربوں روپے اس کے پاس جمع رہتا، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے آزمائش کے لیے ہمیں وقت دیا کہ تم محنت کرو، کماؤ، کاہل مت بنو، سست مت بنو، بھیک منگے مت بنو، بلکہ محنت کرو، اور اس میں آزمائش ہے۔ اپنی اولاد کی پرورش کرو، حلال طریقے سے کرو، حرام سے بچتے ہوئے کرو، دھوکہ سے بچتے ہوئے کرو، ایمانداری کے ساتھ تجارت کرو، ایمانداری کے ساتھ نوکری کرو۔ اللہ نے یہ آزمائش کے لیے ہمیں ڈالا ہے۔ اللہ اور یہ اس لیے بھی کہ اللہ ہمیں اعلیٰ مقام عطا فرمائیں گے۔ اللہ ہم سے مشقت نہیں چاہتے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بلند مقام اور بلند مرتبہ دینا چاہتے ہیں۔ جو شخص ایماندار ہیں، ان کی زندگی میں نیکیاں ہیں اور ان کی زندگی میں اللہ کی فرمانبرداری ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، یقین جانیے کہ ان کی زندگی دنیا ہی کے اندر جنت ہے، اور اللہ تبارک و تعالی ان کی زندگی میں وہ نورانیت اور سکون اور اطمینان عطا فرماتے ہیں کہ بڑے بڑے اللہ والوں نے، نیک اور صالح لوگوں نے اپنی زندگی میں سکون اور اطمینان محسوس کیا، جو بڑے بڑے بادشاہوں کے پاس اور بڑے بڑے دولت مندوں کے پاس وہ سکون اور اطمینان حاصل نہیں ہے۔ لہذا ہمیں اپنی زندگی کو سمجھنا چاہیے، ہمیں اپنی زندگی کو کامیاب بنانا چاہیے۔ اگر ہم اپنی زندگی کو نہ سمجھ سکے اور اپنی اولاد کی ترقی میں الجھ گئے اور اپنی زندگی کو کامیاب بنانے میں الجھ گئے اور ہم سے اعمال چھوٹ رہے ہیں، تو پھر یہ جان لیجئے کہ ہم خسارے میں ہیں، نقصان میں ہیں، کیونکہ آج ہم جوانی کی دہلیز پر ہیں، کل بوڑھاپے کی دہلیز پر ہوں گے، اور پھر اس کے بعد ہمیں قبر میں جانا ہے۔ کون کہتا ہے کہ ہمیں قبر میں نہیں جانا؟ لہذا ہمیں اپنے وقت کی حفاظت کرنا چاہیے، اپنے آپ کو کامیاب بنانا چاہیے۔ ہم اپنے آپ کو کامیاب جب سمجھتے ہیں کہ جب ہمارے پاس دولت ہوتی ہے، دولت کی فراوانی ہوتی ہے، اچھی سی نوکری ہوتی ہے، بڑی سی تجارت ہوتی ہے، تب ہم سمجھتے ہیں کامیاب۔ یہ کامیابی نہیں، بلکہ اللہ کی ایک نعمت ہے جو اللہ نے آپ کو عطا کیا۔ کامیابی تو جب ہے، اور اس سے بڑی نعمت، دولت سے بڑی نعمت علم کی دولت ہے، اعمال کی دولت ہے، ایمان کی دولت ہے۔ لہذا ہمیں اپنی زندگی کو سمجھنا چاہیے۔ اگر آج ہم نے نہیں سمجھا تو کل افسوس کا ہاتھ ملیں گے، کف افسوس ملتے رہ جائیں گے، اور پھر وہ وقت دوبارہ واپس نہیں آئے گا۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اور اللہ سے درخواست ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو بھی اور ہمیں بھی، کیونکہ میں بھی محتاج ہوں، میں بھی حالات کا شکار ہوں، ایسا نہیں ہے کہ آپ اس حالات کے شکار ہیں اور ہم کچھ الگ ہیں، نہیں، بلکہ ہماری ذمہ داری ہے علم کی بنیاد پر کہ ہم آپ کو سمجھائیں، اور آپ کو جب سمجھائیں گے
تو میرا بھی فائدہ ہوگا، ہم بھی اعمال پہ کھڑے ہوں گے، اعمال میں قوت آئے گی اور تقویت حاصل ہوگی، اور اللہ کی طرف ہم مزید ترقی کریں گے اور اللہ کے ہاں بلند مقام حاصل کرنے والے ہو جائیں گے۔ اس لیے کہ اللہ ہماری ذمہ داری ہے، ہماری کوشش ہے کہ ہم اور آپ سبھی کامیاب ہو جائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔